السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 6th سائنس پیج نمبر 8 پڑھیں گے، لیکچر نمبر 8 فوٹوسنتھسس اینڈ پلانٹس، ضیائی تعلیب پودوں۔ گرین پلانٹس میک their own food and their leaves by the process called photosynthesis۔ سبز پودے اپنا خوراک تیار کرتے پت میں ایک عمل کے دوران جس کو فوٹوسنتھسس یا ضیائی تعلیب شنه بوټي خپل خوراک تیاروي په او دې عمل ته فوټوسنتھسس وایي. They use sunlight, carbon dioxide absorb from the air، اور یہ ہوا سے سورج کی موجودگی یا سورج کی روشنی استعمال کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہوا کو جذب کر کے and water absorbed from the soil by their roots to make simple sugar such as glucose، اور پانی کو جڑوں کے ذریعے جذب کر کے پانی بناتے ہیں یا اس کا گلوکوز بناتے ہیں، ایک سمپل فارم کا سادہ نیکسٹ پیج پر میں اس کا ریئیکشن آپ کو دکھاؤں گا، پھر آپ وہاں پر دیکھ لینا۔ تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور سورج کی روشنی کی موجودگی میں یہ گلوکوز بناتے ہیں۔ بوټي د نور په رڼا کې کاربن ډای اکساید د هوا نه راکاږي او اوبه چې د په ذریعه د ځمکې نه راخکي او د هغې نه خپل خوراک جوړوي د چینی په شکل کې، گلوکوز په شکل کې۔ پیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر فوٹوسنتھسس کا ایک ریئیکشن ہے، آپ اس ریئیکشن کو دیکھ لیں۔ فوٹوسنتھسس یہ بھی بہت لازمی ہے، یہ آپ نے سمجھ۔ فوٹو کا مطلب ہے لائٹ اور سنتھسس مطلب ہے پریپریشن یا ارینجمنٹ ان دا پریزنس آف لائٹ، موجودگی میں ہوتی ہے یا وہ چیز جو موجودگی میں بنتا ہے۔ یہ گریک ورڈ ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے، دونوں لفظ مل کر فوٹوسنتھسس کا لفظ بنا ہے۔ ابھی فوٹوسنتھسس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کا فارمولہ ہے CO2، مطلب ایک کا ایٹم اور 2 آکسیجن کے، اور پلس اس کے ساتھ واٹر جاتا ہے، واٹر کا فارمولہ ہے H2O، 2 ہائیڈروجن کے ایٹمز ہوتے ہیں اور 1 آکسیجن کا ایٹمز مل کے پانی بناتے ہیں۔ دونوں مل کے یہ ہمارے پاس ریئیکٹنٹ ہے، یہ ریئیکشن کرتے ہیں، اس کے لیے اس کو ریئیکٹنٹ ہم نے، اور یہ ایرو کا مطلب ہے کہ یہ ریئیکشن ہو رہا ہے سورج کی موجودگی میں، اور اس سے کیا چیز بنتا ہے؟ گلوکوز بنتا ہے۔ گلوکوز کا فارمولہ ہے C6H12O6 پلس آکسیجن ہے O2 آکسیجن۔ تو یہ ہمارے پاس پروڈکٹ ہے، حاصل ہیں، یہ جو حاصل ہوتا ہے وہی چیزیں پروڈکٹ، مطلب ہمارے پاس جو چیز ہے تو ہمارے پاس کیا چیز بنتی ہے؟ گلوکوز بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریئیکشن ہے اس کا، اس لیے لیوز کو جو ہے وہ فوڈ ٹریز بھی کہا جاتا ہے، خوراک کے کارخانے۔ فوٹوسنتھسس د دوو لفظونو جوړ شوی دی، دا یونانی زبان ژبې الفاظ دي۔ فوټ مطلب رڼا او سنتھسس سیزونه د مدد سره جوړول، د رڼا په رڼا کې چې سیزونه جوړیږي د رڼا په مدد سره، دا کاربن ډای اکساید د هوا نه بوټي راکاږي د پاڼو په ذریعه او د جړو په ذریعه راکاږي، پاڼو ته لاړې شي هغه اوبه، نو دا د نور په رڼا کې بیا خوراک جوړوي، بوټي ګلوکوز جوړ کړي او اکسیجن بیا موږ راکاږو، نور چې کوم اینیمل راکاږي، او ګلوکوز چې دی نو دا سټور کی، ګلوکوز هم موږ استعمالو، د نور اینیمل استعمالوي لکه د فروټس په شکل کې، بعضې لیوز چې دی نو اینیملز خوري که نه، نو دا استعمالیږي، او پاڼو ته چې دی نو د خوراک کارخانې هم وایي، ځکه چې په دې کې تیارېږي نو دې ته د خوراک کارخانې هم وایي، فوډ فیکټریز ورته وایي۔ Glucose is then used by the plants or is changed into insoluble substances and stored in different fruits, leaves, seeds and fruits to be used
تو پودا خود استعمال کرتا ہے یا مختلف حصوں میں پہنچا دیتا ہے اور غیر حل پذیر چیز اس سے بناتا ہے جس کو ہم سٹارچ کہتے ہیں. اس میں سے پانی سکھا دیتا ہے اور اس کو سٹارچ بنا دیتا ہے اور اس کو یا تو دیتا ہے یا مختلف حصوں میں بیچ کے وہاں پر وہ استعمال ہوتا ہے. تنے میں بیچتا ہے، جڑوں میں، پتوں میں یا پھلوں میں، اور وہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے کہ کام آتا ہے. گلوکوز چې کله بوټی جوړ کی نو دا په خپله استعمال کی یا چې دین نورو سیزونو ته دا بیا ټرانسفر کیږي پاڼو په ذریعہ، د تنې په ذریعہ، د جړو په ذریعہ، مطلب ځناور مختلف شي خوري او هغې کې دا ګلوکوز د سٹارچ په حالت کې سټور شوی وي. بینیفٹس آف فوٹوسنتھسس کے فائدے کیا ہیں؟ فوٹوسنتھسس از ویری امپورٹنٹ کنٹینیویشن آف لائف آن ارتھ. زمین پر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے فوٹوسنتھسس جو ہے بہت اہم ہے. باندې د ژوندیو څیزو لپاره فوٹوسنتھسس لازمی دی. فوٹوسنتھسس جو اس کا پوائنٹ ہے یا کمنٹ ہے وہ پڑھتے ہیں. فوٹوسنتھسس مینٹین the level of oxygen in the atmosphere which support life in combustion. فوٹوسنتھسس یا ضیائی تعلیب برقرار رکھتا ہے آکسیجن کی مقدار کو. اگر فوٹوسنتھسس نہیں ہوتا تو آکسیجن ہمارے پاس نہیں، مطلب اگر پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو نہیں کھاتے تو آکسیجن کون بناتا ہمارے لیے اور ہم سانس کس طرح لے سکتے تھے. اس لیے اس لیول کو آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیول کو برقرار رکھنے کے لیے پودے جو ہیں فوٹوسنتھسس کا عمل کرتے ہیں. اور کمبسٹن کہتے ہیں جلنا یا جلانا کے لیے بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک ایکٹیویٹی بھی ہے. ایک موم بتی ہم جلائیں اس کے اوپر گلاس رکھیں تو وہ بجھ جاتی ہے، وہ جلتی کیونکہ ٹھیک ہے. آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیول برقرار ساتھی ماحول کے ایٹماسفیئر کی اور د سوځېدو دپاره هم اکسیجن پکار نو ځکه فوټوسنتھسس. Forests of the world help to absorb the huge amount of carbon dioxide that is produced in modern industrial societies. اور دنیا بھر کے جنگلات ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں جو پیدا کرتے ہیں. دنیا بھر میں کارخانے کیا پیدا کرتے ہیں؟ دھواں پیدا کرتے ہیں. اس دھواں میں بہت زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے جو کہ ماحول کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے جنگلات مدد دیتے ہیں. جنگل کو کاٹتے ہیں اور اس کو آکسیجن میں بدلتے رہتے ہیں جو آکسیجن پھر اینیمل انسان اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر فوٹوسنتھسس نہیں ہوتا تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھتا چلا جاتا اور ایک دن یہ سارے جاندار جو ہیں وہ مر جاتے تھے. دنیا چې ځنګلونه دي او ونې بوټي دي نو دا ټول کاربن ډای اکسایډ راکاږي او هغه ته بدلوي. که دا بوټي نه نو بیا به کاربن ډای اکسایډ نه ختمېده، به بیا اکسیجن ته نه بدلېده. نو دا یو فائدہ ده. تیسرے نمبر پر ہے پلانٹس مینوفیکچر آل دیئر باڈیز بلڈنگ اینڈ پروڈیوسنگ سبسٹانسز فرام سمپل را میٹیریلز یوزنگ دی انرجی اینڈ لائٹ. پودا جو ہے اپنا جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے ان چیزوں سے، را میٹیریل خام مادوں سے، مطلب جو پہلے ان کا مناسب نہیں ہوتا اور بیکار چیزیں ہوتی ہیں، ان سے انرجی پیدا ہے روشنی کی موجودگی میں. مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ کسی کے کام کا ہوتا لیکن جب پودا اس کو استعمال کرتا ہے سورج کی موجودگی میں پانی کے ساتھ ملا کر تو گلوکوز ہمارے فائدے کا ہے. بوټي او د خپل نه د نور پر د هغه سیزونو نه چې هغه بیکار سیزونه دي او هغه راجمع کوي د هغې نه ګلوکوز جوړوي. Animals and plants eating animals for their food and energy supplies. جانور جو ہیں وہ پودوں کو کھاتے ہیں اور پودے جو ہیں وہ جانوروں کو کھاتے ہیں اور اپنی توانائی جو ہے اس کو برابر کرتے ہیں.
یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جانوروں نے پودے کو کاٹا، لیکن پودا کس طرح جانور کو کھاتا ہے؟ جب جانور مر جاتے ہیں تو گل سڑ جاتے ہیں، اور زمین میں ہم اس کو گاڑ یا زمین میں وہ جذب ہو جاتے ہیں، تو وہ خوراک جو جانوروں نے کھایا تھا تو وہ پھر زمین کو پہنچ جاتا ہے کھاد کی صورت میں، تو جو ہے وہ اپنا خوراک منرلز، نمکیات وغیرہ اس سے جذب کرتے ہیں اور پھر اپنا خوراک بناتے ہیں. زناور چې دی دا په بوټو باندې ډیپینډنٹ دي، مطلب بوټي او بوټي چې دی نو دا بیا د زناور خوري او خپل خوراک دا یو سرکل چلی. نو زناور خو بوټي وخوري صحیح ده، او هغې نه سوپې او دا دغه جوړ شي، سرې جوړې شي، خو زناور څنګه زناور خوري چې کله زناور مړه شي او د هغې جسم چې دی کې خارې شي که نه، هغې غوښه کې چې دی نو دوی به الله بوټي خوړلي وو، هغه انرژي پراته وي، نو دغه انرژي بیا ځمکې ته ورسي، او دغه انرژي چې دی نو د سایکل کې بیا بوټي ته میلاویږي، بوټي د هغې نه نمکیات او کاږې خوري او د هغې نه بیا خپل ګلوکوز جوړوي. اچھا 4 نمبر، کارز، ایروپلینز، ہوم heating system and industrial complexes all make natural products like دوسرے پیج پر ہے petroleum gases etc. which were made with sunlight energy that was absorbed by plants millions of years ago. تو جو ہے جہاز یا گھر میں گرم کرنے کے لیے جو آلات ہیں، جو کارخانوں والے آلات ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ یوزز نیچرل پروڈکٹ، جو قدرتی چیز اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ پیٹرول کو استعمال کرتے ہیں، گیس کو استعمال کرتے ہیں. مطلب ہم گھروں میں یا گاڑیوں میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ پیٹرول کو استعمال کرتے ہیں، گھروں میں کھانے پکانے کے لیے گیس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں which were made with sunlight energy that was absorbed by the plant million of years ago. یہ کہاں سے ملی ہیں؟ یہ پودوں سے ملی ہیں. کس طرح پودوں سے ملی ہیں؟ کہ یہ پیٹرولیم اور یہ گیسز یہ جو ہے کروڈ آئل سے نکلتے ہیں. اور آئل کیا ہے؟ جب بیکٹیریا یا لیونگ تھنگز زمین کے اندر دبتے ہیں اور ان پر ملینز ایئر گزر جاتے ہیں تو ان سے کروڈ آئل بن جاتا ہے. پریشر اور ٹمپریچر کی وجہ سے اس سے کیا بنتا ہے؟ کروڈ آئل بن جاتا ہے. اس کروڈ آئل میں سے پھر پیٹرولیم ریفائن ہوتا ہے، نکلتے ہیں. تو یہ چیز اصل میں پودوں سے نکلتی ہیں. پودے جب دب جاتے ہیں تو ان سے کوئلہ بنتا ہے، کول بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو کروڈ آئلز ہیں یا جو پیٹرولیمز ہیں، گیسز ہیں، یہ سارے پودوں کی مدد سے ملتے ہیں ہم کو، یا سولر انرجی کی وجہ سے ہم کو ملتے ہیں. اگر یہ نہیں ہوتے پیٹرول کا پروسیس تو یہ چیزیں بھی ہمیں نہیں ملتی. تو یہ ساری وہی انرجی ہے جو پودوں کی تھی سورج سے. تو یہ ساری انرجی جو ہے سورج سن لائٹ انرجی ہے، جو انرجی ہم تک ملی ہے. پکورونو کے او یا د گاڑو کے جہازونو کے چې کوم تیل استعمالیږي یا په د کارخانو کې چې کوم آلات دي هغه چلیږي، نو هغه د پیټرولیم او د ګیس وغیرہ د دې چلیږي که نه، څه په بجلی باندې هم چلیږي. نو دا ټول کوم ځای نه راغلي دي؟ د بوټو د وجې راغلي دي. هغه انرجي، هغه هیټ چې بوټو کړې وه، نو هغه انرجي په دې کې سټور شوې وه او هغه انرجي اوس مونږ استعمالوو ما په پیټرولیم او گیسز که نه، او پلانٹس چې انرجی نور نہ جذب کړی وه. تو یہاں تک آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. کوشش کریں لیکچر کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ چھٹیاں ابھی ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں تقریباً 7 جون تک. تو کوشش کریں جب ممکن ہو وہ کر لیں ہم کورس کو کور. کوشش کریں سمجھنے کی. جہاں پر سمجھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کویسچن کریں یا رابطہ کریں. اللہ حافظ.